روزانہ کی جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے اندر، کیا کیا نئی خبریں ہیں، تازی خبریں ہیں، اس کے حوالے سے میں تھوڑا تبصرہ آپ کو میں نے یہ شروع کیا ہے کہ روزانہ آپ کے ساتھ اس طرح سے بات کی جائے۔ اگر ہم کل اور پرسوں کی اگر میں بات کروں تو ان 2 دنوں کے اندر جو سب سے مین جو پولیٹیکلی جو باتیں رہی ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا دورہ ترکی ہے۔ وہ ترکی میں گئے ہیں، طیب اردوان جو وہاں ترکی کے صدر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر ایک جگہ وہ گاڑیوں کی جو الیکٹرک گاڑیاں بناتے ہیں اس پلانٹ کے اندر وہ گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ تو پھر یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ ایک عہد کیا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اگلے 3 سال تک تقریباً $5 بلین کی تقریباً جو وہ ہے ٹریڈ ہے وہ اس کو بڑھایا جائے گا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں پر جا کے ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پھر وہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں، وہ ڈیووس میں تھے پہلے، وہ وہاں پر آئے ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ باقی ایک کافی سارے جو لوگ تھے یہاں سے وہ بھی گئے تھے وہاں پہ، انویسٹرز بھی گئے ہیں، بہرحال جو بزنس مین ہیں وہ، تاکہ ان کے ساتھ مل کر ہی کوئی چیزیں طے کرنی ہوتی ہیں، وہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو وہاں جانے سے پہلے جو سب سے مین جہاں پر جو کنٹروورسی تھی وہ یہ تھی کہ جو اشتہارات دیے گئے ہیں اخبارات کے اندر، تقریباً جتنے بھی 8 سے 10 جو مین اخبار ہیں، جنگ ہو گیا، ڈان ہو گیا، ایکسپریس ہو گیا، دنیا ہو گیا، خبریں ہو گیا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے اخبار ہیں ان کی فرنٹ پیج کے اوپر تقریباً ہاف آف پیج کی یہ ایک ہیڈ لائن، ایک ایڈورٹیزمنٹ دی گئی ہے، ایک اشتہار دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، جی ہم تو دورہ ترکی پہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ کوئی وزیر اعظم ترکی کے دورے پر جا رہا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ سب سے بڑا تیر ہم نے مار لیا ہے، تو اس لیے یہ عوام کو بتانا بہت ضروری ہے، جی اب آپ کے حالات بہت بہتر ہو جائیں کیونکہ اب ہم ترکی میں جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فضول خرچی ہے، جو اس سے پہلے جس طرح ہم نے دیکھا وہ جو پیٹرولیم کے وزیر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں صرف زہر کھانے کے ہی پیسے نہیں ہیں، ورنہ یہ اشتہارات کے پیسے تو وہ پڑے ہی ہیں، وہ مطلب یہ شاید بات کہنا چاہ رہے تھے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں گورنمنٹ کو کیوں ضروری ہو جاتی ہیں؟ یا تو آپ کوئی چیز کوئی عوام کے لیے کوئی ریلیف دیں، چلو ریلیف کے بعد یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے ان کو عوام کو بتانا ہے جی اب ہم نے آپ کے لیے یہ کام کر دیا ہے۔ اب ان کے دورے سے کیا عوام کو اثر پڑے گا، وہ کیا اس سے کوئی مہنگائی کم ہو جائے گی، اس میں بھی آتا ہوں ابھی جو مہنگائی کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ایک فضول خرچی میں آتی ہیں۔ وہ بہرحال مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ جتنی بھی ہو، یہ میں صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ پچھلے بھی جتنے گورنمنٹ تھی ان کو بھی یہی طریقہ واردات رہا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو میڈیا مالکان ہیں، جو اخبارات ہیں، یہ جو نیوز چینل ہوتے ہیں، یہ ان کو پیسہ کھلانے کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے بھی، تاکہ ہم لوگوں کو بتا بھی سکیں کہ ہم نے ان کو ویسے رشوت نہیں دی، لیکن بہرحال وہ ایک پیسہ ان کے پاس چلا بھی جاتا ہے۔ یہ کروڑوں روپے کے جو اشتہارات دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس طرح کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ اس سے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ہم ایک ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنی زیادہ پیسے ہوں اور اس طرح اس بات پہ خرچ کر دیں گے جی ہم ایک دورے پہ جا رہے ہیں، تو کل پھر آپ کسی اور دورے پہ جائیں گے، پھر ادھر اتنا کروڑ روپے خرچ کریں گے، کل کسی اور ملک میں جائیں گے۔ ظاہر ہے آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، ظاہر ہے آپ کو جانا پڑتا ہے، باہر لوگ آتے بھی ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، یہ تو ایک سلسلہ ہے جو گورنمنٹ کا چلتا رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر میں بات کروں جو یہاں پر مہنگائی کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا ہے، کل ایک اچانک اضافہ کیا گیا ہے کوکنگ آئلز اور گھی کے اندر، وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا بم شیل تھا ابھی تک گورنمنٹ نے جو گرایا ہے اس عوام کے اوپر۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے لاسٹ گورنمنٹ میں تقریباً 250-300 وہ اضافہ ہوا تھا تقریباً پر کے جی کے حساب سے، لیکن یہ وہ ایسے سمجھیں کہ ہلکی ڈوز سی جو لوگوں کو مل رہی تھی، کبھی 20 روپے بڑھ گئے، کبھی 10 روپے بڑھ گئے، کبھی 20-30 روپے بڑھ گئے، تو اس طرح سے تقریباً ان کے 4 سال کے عرصے کے اندر اتنا پیسے بڑھے ہیں، لیکن انہوں نے آ کے یکدم ہی تقریباً 200 روپے تک وہ ہر جو گھی ہے، آئل ہے، اس کی قیمت کو بڑھایا ہے۔ عوام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا وہ غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو آپ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، گھر کے اندر 2-3 ٹائم آپ کو کھانا بنانا پڑتا ہے،
تو یہ استعمال ہوتی ہے. اب ایک ہی آپ لیٹر جب لینے جائیں اگر آپ کو وہ 610 620 630 روپے تک مل جائے تو وہ 12 لوگوں کی اب پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں یہ چیزیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے 30 روپے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو مہنگائی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے اندر اس حکومت کے بارے میں جو نفرت ہے وہ کچھ بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ یہ پولیٹیکل 12 لوگ ہیں, یہ مجھے پتہ ہے یہ آخر میں جا کے یہ ان چیزوں کو بہرحال مینیج کریں گے بھی صحیح, کیونکہ ابھی ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سٹیبل ہونا چاہیے, ہمارے پاس پیسے آ جائیں پھر ہم اس کو عوام کو ریلیف دیں گے. پر پتہ نہیں کہ اس وقت تک کیا ہو جائے گا. پولیٹیکل جس طرح سے ہمارے ہاں سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے فوری طور کے اوپر, تو اس بات کہ ان کی باری آتی بھی ہے یا نہیں, یا ان سے پہلے چلے جاتے ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہو, ابھی تک کی بات یہی ہے کہ کافی مہنگائی ہے ہر حوالے سے. مرغی اگر ہم بات کریں, یہاں میں ایک آپ کو چیز بتاتا جاؤں. یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ مرغی جو قیمت ہے وہ جو آج کل سی ایم صاحب ہیں حمزہ, وہ ان کی وجہ, حمزہ شہباز شریف صاحب ان کی, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو مرغی کا ریٹ ہے, یہ مرغی جس چیز پہ پلتی ہے, اس کی جو فیڈ ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کا پرابلم ہوا ہے. رشیا اور یوکرین کی وار کی وجہ سے وہاں سے کارن ہو گیا, وہاں سے ویٹ ہو گئی, وہ باہر ہی نہیں آ رہی, وہ وہیں پر ہی موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ یورپ کے اندر, باقی دنیا کے اندر وہ مرغیوں کی فیڈ جاتی تھی. اس کے بعد سب سے زیادہ فیڈ آتی ہے انڈونیشیا اور ملیشیا سے. ملیشیا نے بھی 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا ہے, انہوں نے بھی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے بہرحال یہ مرغی کی جو قیمت ہمارے ہاں بڑی ہے, جو 450-500 روپے تک چلی گئی ہے, اس کا زیادہ تر جو بات ہے وہ اس حوالے سے ہے کیونکہ اس کی جو فیڈنگ ہے اس کی پرائس بڑھ گئی ہے, وہ فیڈنگ مل نہیں رہی, اس وجہ سے اس کی قیمتیں بڑھی ہیں. ورنہ اس کا کوئی یہ غلط بات ہے کہ حمزہ شہباز کے ساتھ اس کو لنک کرنا. پھر تیسری بات جو ایک اور سیاسی خبر ہے جو گرم ہے, وہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 20 جو صوبائی اسمبلی کے جو لوگ جو پی ٹی آئی کے منحرف ہوئے تھے, ان کو ڈی سیٹ کرنے کے بعد ان کی حلقوں میں الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے. اب وہ جو 20 حلقے ہیں, اب اس کے اوپر جو الیکشن ہے وہ بقرعید کے بعد تقریباً 17 جولائی کو ہوگا. یہ مختلف ہر اضلاع کے اندر تقریباً سیٹیں ہیں. ڈی جی خان کے اندر ایک سیٹ ہے, پھر 2 مظفر گڑھ کے اندر ہیں, ملتان کے اندر سیٹ ہے, بکر کے اندر سیٹ ہے, پھر اس کے بعد راولپنڈی کے اندر ایک سیٹ ہے, پھر خوشاب کے اندر ایک سیٹ ہے, پھر اگر ہم دیکھیں تو لاہور کی 4 سیٹیں ہیں, پھر 2 سیٹیں شیخو پورہ کی ہیں, یہ ایک ساہیوال کی سیٹ ہے, 2 لودھرا کی سیٹیں ہیں. بہرحال یہ تقریباً 20 سیٹیں جو ہیں ان کو اب الیکشن ہوگا, اور اس حوالے سے 4 سے 7 جون تک جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کرانے کی وہ تاریخ دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جگہوں کے اوپر پارٹیز اپنے فیصلے کر رہے ہیں. نون لیگ کے لیے کوئی زیادہ ٹکٹ کا مسئلہ دینے میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ان منحرف ارکان سے وہ وعدے کر چکے ہیں, تو وہ انہی کو ہی دیں گے, چاہے ان کے اپنے بندے ناراض ہوں یا راضی ہوں, وہ مسئلہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے کیونکہ ان کے وہی بندے تھے جو وہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے, وہ منحرف ہو گئے ہیں. اب کسی اور بندے کو لے کر آنا ہے, پھر ایسا ذرا پاورفل بندہ چاہیے, کیونکہ یہ جو الیکشن ہے یہ بہت اہم ہے. اہم اس لیے ہے کیونکہ حمزہ شہباز کی جو سی ایم شپ ہے وہ اس 20 سیٹوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ 20 سیٹیں حمزہ شہباز شریف جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, یا 16, 17, 18 سیٹیں بھی جیتنے میں کامیاب نون لیگ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اگلا جتنا بھی عرصہ ہے وہ آسانی سے نکال لیں گے. اگر وہ 10 سے کم سیٹیں نون لیگ جیتی ہے, یا 10 یہ ایکول بھی ہوتی ہیں, تو پھر بھی میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا نون لیگ کے لیے بھی, حمزہ شہباز کے لیے بھی, وہ پنجاب میں وہ سسٹین کر پائے. تو یہ بہرحال الیکشن جو ہے نا وہ پھر اس حوالے سے میں ہر حلقے کی آپ کو سچویشن بتاؤں گا اپنے اگلی ویڈیوز کے اندر. کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں, پھر دیکھتے ہیں کس کس کو ٹکٹ ملتا ہے. میرے خیال میں 17 جون کو تقریباً وہ الیکشن کمیشن فائنل ڈیسیجن دے گا کہ کس بندے کو کون سا نشان الاٹ ہوا. اٹ مینس کہ وہ فائنل ہو جائے گی ٹکٹ جو ہے نا, کون سے کینڈیڈیٹس کی ہیں. وہ بہرحال اس حوالے سے میں بات کروں گا. پھر آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کافی دنوں سے
وہ پشاور میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کے پی کے جو جہاں پر ان کی گورنمنٹ ہے، پنجاب سے، سندھ سے، لاہور سے، جدھر جیسے لوگ جو ملنا چاہ رہے ہیں ان کو کے پی کے جانا پڑ رہا ہے۔ عمران خان صاحب وہیں پر موجود ہیں۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جتنا عرصہ ہے وہ وہیں پر ہی قیام کریں گے۔ یہ ایک بہرحال ان کو ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ شاید ان کو نظر بند کر دیا جائے گا، صرف لانگ مارچ کے حوالے سے نہیں، یہ جو لوگوں کو لگ رہا ہے شاید لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب وہاں پر موجود ہیں تاکہ مجھے گرفتار کیا جائے یا نظر بند نہ کر دیا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایکچولی عمران خان صاحب یہ پلان اب یہ بنا رہے ہیں کہ یہ جو 20 حلقے ہیں وہ وہاں پر جا کے فل کمپین کریں گے، اور تقریباً ہر جلسے ہر حلقے کے اندر وہ جلسہ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں۔ شاہ قریشی کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے، وہ آج کل جہاں پر پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا ہے وہ بہت مصروف نظر آئے ہیں، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں، پھر ان کو آخر میں 2-3 کو کر کے کینڈیڈیٹ کو جو فائنل ہے 2 بندوں کو کر کے پھر ان کو پشاور روانہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں سے جا کے عمران خان صاحب ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان کو فائنل کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ریونڈ والی سیٹ سے وہ خالد محمد گجر صاحب کو بلایا گیا ہے، سیف الدین کھوسا کو بلایا گیا ہے، باقی اور بھی جگہوں سے جو لوگ ہیں ان کو پشاور بھیجا گیا تاکہ عمران خان صاحب ان سے آخر میں ملنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ طے یہی ہو رہا ہے کہ آپ اپنے حلقے کے اندر ایک دن رکھیں جہاں پر میں آ کے جلسہ کروں گا، کیونکہ یہ پنجاب کی لڑائی سب سے اہم ہے۔ اور پرویز الہی کے سمجھانے کے بعد پی ٹی میرے خیال میں تھوڑا سا اب اس پولیٹکس سے تھوڑا پیچھے ہو گئی ہے۔ وہ جو لانگ مارچ والی بات تھی وہ ویسے بھی عمران خان صاحب نے جو سپریم کورٹ ہے اس کے گلے میں ڈال دی ہے، وہ فیصلہ کرے۔ اب ظاہر ہے وہ آسانی سے فیصلہ کریں گے نہیں، اور جس طرح سپریم کورٹ ہمارے ہاں فیصلہ کرتی ہے وہ نہ میل ہوتا ہے نہ فیمیل ہوتا ہے، وہ اس طرح کا فیصلہ نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوا ہے، نہ دوسری سائڈ کو پتہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ ساری چیزیں مل کے جو عمران خان صاحب ہیں وہ ہر حلقے میں جانا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ان کو پہلے کوئی کسی معاملے میں گرفتار نہ کیا جا سکے، تاکہ میں اپنی کمپین کو اچھی طرح سے چلا سکوں۔ اور یہ جو حلقے ہیں یہ جو مضبوط ہمارے گڑھ رہے ہیں پہلے، وہاں سے ہم جہاں پہ سیٹ جو ہے نا وہ نکال سکیں تاکہ حمزہ کو ہم آسانی سے گھر بھیج سکیں۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ لوگوں کا کچھ کا یہ خیال ہے کہ جی لانگ مارچ کی وجہ سے وہ اب اس لیے وہاں پر بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ لانگ مارچ میرے خیال میں اب تھوڑا بات پیچھے چلی گئی ہے، اب تھوڑا جس کو کہتے ہیں کہ اسمبلی کی جو پولیٹکس ہے وہ دوبارہ ان ہوئی ہے، وہ ان کو دیکھا گیا ہے۔ اسٹریٹجی بہرحال جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تبدیل کرتی رہتی ہیں، تبدیل کرنا بھی چاہیے، حالات کبھی کیا ہو جاتے ہیں کبھی کیا ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے جو لانگ مارچ ہے وہ شاید اگست کے بعد ستمبر تک اس کی کوئی ڈیٹ وغیرہ اناؤنس ہوگی، الیکشن بھی ہو جائیں گے، پھر یہ دیکھ بھی لیں گے۔ اگر پنجاب اگر ان کے پاس آ جاتا ہے، حمزہ کو یہ نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر تو یہ نکلی بڑی مزیدار سچویشن ہو جائے گی، کیونکہ جہاں پر بھی گورنمنٹ ہوگی پھر یہ وفاق کے اوپر ٹھیک طرح سے وہ پولیٹیکلی وہ حملہ ور ہو سکتے ہیں سیاسی طور کے اوپر۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی نئی اور ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ۔